السلام علیکم ویورز، درس قرآن و حدیث آج کا ٹاپک ہے استغفار۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفار ہے اور بندہ گناہ گار ہے۔ اس دنیا میں انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ ہر کسی سے گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے کریم اور رحیم رب نے ہر شخص کے لیے موت کی علامت ظاہر ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وہ ایک بار نہیں بلکہ بار بار معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بندہ 100 بار بھی توبہ توڑ کر نادم اور شرمندہ ہو کر اس کے دروازے پر آ جائے تو بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت کا دروازہ صرف مسجد میں نہیں کھلتا، ہر جگہ کھلا ہوا ہے۔ صحرا ہو یا آبادی، دن ہو یا رات، جہاں کہیں اور جس وقت بھی مغفرت کا کوئی سچا طلبگار روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے گناہ آلود ہاتھ اٹھاتا ہے، وہیں وہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اپنی کتاب مبین میں نہ جانے کتنی بار اس نے اپنی مغفرت اور رحمت کا ذکر کیا ہے۔ نامعلوم کتنی آیات ہیں جن کا اختتام اس کی صفات میں سے غفور رحیم پر ہوا ہے۔ اس نے براہ راست اپنے گناہ گار بندوں کو خطاب فرما کر یہ یقین دلایا ہے کہ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ سہی، تمہیں کسی حال میں بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ زمر میں ہے، آپ فرما دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر گناہوں کی صورت میں زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان رحیم ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ سورہ مائدہ میں بندوں کو توبہ اور استغفار کی اس نے کیسے دعوت دی ہے۔ وہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا بے حد مہربان رحیم ہے۔ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے بعض انعامات کا ذکر کیا ہے جن کا وعدہ حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کی صورت میں اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ وعدہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ سورہ نوح کی انہی آیات کی بنا پر بعض حضرات استغفار کو سارے مسائب، پریشانیوں، مشکلات اور بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں۔ خواہ فقر و وفاقہ اور اولاد سے محرومی ہے کیوں نہ ہو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استغفار کو تمام مشکلات کا حل بتلایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی راستہ اور ہر غم اور پریشانی سے بچاؤ کی کوئی صورت نکال لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کے ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں عجیب انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی تلقین کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ختم کر دیتا اور ایسے لوگوں کو لے آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے، چنانچہ انہیں معاف کیا جاتا۔ معاذ اللہ، اس حدیث کا مقصد انسانوں کو گناہوں کی ترغیب دینا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس دنیائے رنگ و ابو اور جہان لذت و شہوت میں ہر کسی سے گناہ ہو سکتا ہے۔ جس سے گناہ ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ توبہ و استغفار کے ذریعے
اس گناہ کی نجات سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ استغفار کے لیے گناہ کا ارتکاب ضروری نہیں، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ یوں ہی استغفار کرتا رہے۔ دیکھا جائے تو ہمیں عبادت پر بھی استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ نماز ہی کو لیجیے، کتنے لوگ ہیں جو نماز کے سارے ارکان و واجبات اور خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ بھری مسجد میں کوئی ایک نمازی بھی ایسا نظر آ جائے تو غنیمت محسوس ہوتا ہے، جبکہ ہمیں اس کے صرف ظاہری ارکان دکھائی دیتے ہیں، اس کے باطن کا حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معصوم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ مقرب کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ایک ہی مجلس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 100 مرتبہ یہ کلمات کہتے ہوئے سنا: میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بے حد مہربان رحیم ہے۔ استغفار میں دنیا اور آخرت کے بے شمار فائدے پوشیدہ ہیں۔ اگر ہمیں وہ فائدے معلوم ہو جائیں تو ہم میں سے کوئی بھی استغفار سے محروم نہ رہے۔ ہم ذیل کی سطور میں ان میں سے چند فائدے بیان کرتے ہیں۔ استغفار کرنے والوں پر موسلا دھار بارش برستی ہے۔ استغفار کرنے والوں کے اموال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ استغفار کرنے سے وہ وحشت ختم ہو جاتی ہے جو بندے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ہوتی ہے۔ ایسے شخص سے جن اور انسانی شیطان دور رہتے ہیں، اسے ایمان اور عبادت و اطاعت کی حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ صاحب استغفار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے دل میں دنیا بہت حقیر اور ذلیل ہو جاتی ہے، عقل اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے، ہر فرشتے رب تعالیٰ کی طرف سے اس کا بشارت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب لوگ گرمی اور پسینے میں ہوں گے، صاحب استغفار عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ جب لوگ حشر سے واپس پلٹیں گے تو یہ خوش نصیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء اور متقین کے ساتھ ہوگا۔